ایک مرتبہ شاس بن قیس نامی ایک خبیث الفطرت یہودی ایک مقام سے گزرا، دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ افراد ایک جگہ بیٹھ کر اخوت، بھائی چارے اور محبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاس بن قیس وہاں سے گزرا، یہودی تھا، اس کو مسلمانوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر اخوت، بھائی چارے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اس نے ایک شخص کو ڈپلائی کیا، ایک یہودی کو ڈپلائی کیا، ایک جاسوس کو ڈپلائی کیا، کہا کہ تم اوس اور خزرج کے درمیان چلے جاؤ اور جو ماضی میں ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، جنگ بیعاث، ان جنگوں کے واقعات، اس دور کے اشعار ان کے سامنے بیان کرو، جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکار گیا اور ایسے موقع کا انتظار کرنے لگا کہ جب ان قبیلوں کے درمیان فتنے کی آگ کو بھڑکایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بالآخر ان کے درمیان بات کرتے کرتے اوس اور خزرج کے مسلم قبائل کو اس یہودی نے دوبارہ جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ایک شخص دو قبائل میں، یثرب میں جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ اکبر! جب تلواریں نکل آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اللہ اللہ، حضور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے، ابی دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، اے اوس اور خزرج، کیا تم جاہلیت کے دنوں کو یاد کر کے آپس میں جنگ کرو گے جبکہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان تشریف فرما ہے؟ مجھے بتائیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیا حضور کی تعلیمات، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض، کیا حضور کی نگاہ ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہے؟ کیا ہم حیات النبی کے عقیدے کے قائل نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان آج بھی تشریف فرما، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں جا کر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے اس کا جواب آتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ کے فرشتے وہ سلام ادب سے میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور میں اس سلام کا اپنے امتی کو جواب دیتا ہوں۔ بعد ان ہداکم اللہ للاسلام، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِ، تمہیں میرے وسیلے سے اللہ نے عزتیں عطا فرما دی، وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے امور کو میری آمد کی برکت سے اللہ نے ختم فرما دیا، اللہ نے تمہیں کفر سے نجات دی، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو کیا تم دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ گے؟ اللہ اکبر! حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی، کیا فیض ہے، اسی وقت جو تلواریں نکلی ہوئی تھی میان میں چلی گئی، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے وہ اسی وقت آنکھوں سے روتے ہوئے شدت غم اور فرط ندامت سے ایک دوسرے کو گلے لگا کر معافیاں طلب کرتے ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حضور کی برکت سے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔